بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ابا کے انتقال کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ گھر کے حالات تنگ سے تنگ ہونے لگے تو اماں نے نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ میری اماں بہت حسین تھی اس لیے اکثر لوگوں کی نظروں میں رشک ہوتا تھا۔ میرے ابا ہمیشہ میری اماں کو چھپا کر رکھتے تھے اور اگر زندہ ہوتے تو کبھی اماں کو کام نہ کرنے دیتے، لیکن اب مجبوری تھی۔ میں اور میری بہن نوکری کرنا چاہتے تھے لیکن میری اماں کو گوارا نہ تھا کہ جوان بیٹیوں کو گھر سے باہر کمانے کے لیے بھیجتیں یا لوگوں کی نظروں میں لاتیں۔ چونکہ میری اماں دیہات سے تھیں اس لیے ان کی تعلیم بہت مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میرے ابا نے انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ لیکن اب اماں کو اپنی کمیوں کا اندازہ ہو رہا تھا جب بنا کسی تعلیمی سند کے انہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن آخر کب تک نہ ملتی؟ محلے کی ایک عورت جو کسی بنگلے میں ملازمت کرتی تھی اس نے اماں کو بتایا، میں جس بنگلے میں کام کرتی ہوں نا اس کے برابر والے بنگلے میں ملازمہ کی ضرورت ہے۔ مجھے اور میری بہن کو اماں کے اس کام پر اعتراض تھا، پر کوئی اور ایسا کام تھا ہی نہیں جو ملتا، تو مجبوراً ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ ہم لوگ بھی خوش تھے کہ اماں کی نوکری شروع ہوئی تو گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے۔ اماں کو نوکری کرتے 2 مہینے ہوئے تھے کہ تیسرے ماہ سے کچھ عجیب ہونے لگا۔ اماں جب گھر آتی تو ان کے ہاتھ میں ریشم کی پوٹلی ہوتی جسے وہ دوپٹے میں چھپا کر لاتی۔ ایک دن ہوا سے دوپٹہ اڑا تو میری نظر اس پر پڑی اور پھر یہ ہر آئے دن ہونے لگا۔ جب میری اماں گھر آتی تو دوپٹے میں کچھ چھپا کر لاتی اور کچھ دیر کمرے میں بند ہو جاتی۔ جب باہر نکلتی تو ان کے پاس کوئی پوٹلی نہ ہوتی۔ میں کمرے میں جا کر ڈھونڈتی تو نہ جانے اماں وہ پوٹلی کہاں چھپاتی کہ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود نہ ملتی۔ اب تو میرا تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ میری چھوٹی بہن کو اس متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ اس کے چھوٹے سے ذہن پر کوئی برا اثر پڑے، اس لیے میں نے خود ہی حقیقت جانے کا فیصلہ کیا اور اماں کے آنے سے پہلے الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ جب اماں آئیں تو میری چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا اور معمول کے مطابق اماں سب سے پہلے کمرے میں آئیں اور دروازہ لاک کر لیا۔ پھر جو میں نے دیکھا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں فلش کا ڈھکن کھول کر وہ پوٹلیاں چھپا رہی ہیں، پر اوپر کا ڈھکن پھر ڈھک دیا۔ میں سانس روک کے کھڑی رہی اور اماں کے باہر نکلتے ہی کمرے سے نکل گئی۔ اب میں جگہ جان چکی تھی، بس اب کل کا انتظار تھا جب ساری حقیقت سے پردہ اٹھتا کہ آخر ان پوٹلیوں میں ایسا کیا چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن جب اماں کام پر گئیں تو میں بہن کو کچن میں مصروف کر کے فوراً اماں کے کمرے میں چلی گئی اور فلش کا ڈھکن کھولتے پوٹلیاں نکالنے لگی تو مجھے وہ عجیب سی لگی۔ میں نے ایک پوٹلی نکال کر کھولی اور اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں منہ پر ہاتھ رکھ کر سانسیں روک کے کھڑی رہ گئی، کیونکہ اس پوٹلی میں… میرا نام امینہ ہے، میری عمر 19 سال ہے اور میرا تعلق سندھی خاندان سے ہے۔ میرے ابا گاؤں کے رہائشی تھے لیکن ہم لوگ شہر میں رہائش پذیر تھے۔ وجہ ابا کا کام تھا جو شہر میں تھا۔ میرے ابا تجارت کرتے تھے، گاؤں سے کھیتوں کے پھل سبزیاں خود شہر میں سپلائی کرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن سمر بھی ہے، وہ مجھ سے 3 سال چھوٹی 16 سال کی ہے۔ 8ویں جماعت کے بعد ہم اسے پڑھا نہ سکے جبکہ میں نے 10ویں تک پڑھا ہے۔ جب تک میرے ابا حیات تھے ہم نے بہت اچھا کھایا پیا اور پڑھا۔ میرے ابا خود پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ میں اور میری بہن سمر بہت پڑھیں، اور یہی خواہش میری اماں کی بھی تھی۔ لیکن میرے ابا کی زندگی نے زیادہ ساتھ نہیں دیا۔ میرے ابا کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا اور وہ وقت ہم پر قیامت کی طرح گزرا تھا جب اپنے سائبان اور سائیں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھا تھا۔ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی تھی۔ میرے ابا جس گاؤں سے آئے تھے وہاں کے لوگ یکسر مل جل کر رہتے تھے۔ پورے گاؤں میں اس قدر بھائی چارہ تھا کہ سب گھر الگ الگ تھے پر پورا گاؤں ایک گھر بار لگتا تھا۔ جبکہ اماں مخالف گاؤں سے تھی جن سے ابا کے گاؤں سے قطع تعلق تھا۔ لیکن ایک دن میلے میں ابا نے اماں کو دیکھا تو ان سے شدید محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اماں کے پیچھے اماں کے گاؤں تک آ گئے۔ اس بات کی خبر اماں کو بھی بخوبی تھی، اسی لیے وہ روز میلے میں آنے لگی اور ابا بھی روز میلے میں جانے لگے۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ میری اماں کو میرے ابا ان کی سمجھداری والی باتیں اور نرم دلی کی وجہ سے پسند آئے تھے اور ابو کو اماں ان کے حسن کی وجہ سے۔ میری اماں گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھیں، یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے سرپنچ کے بیٹے کا ان کے لیے رشتہ آیا تھا جسے میری اماں کے انکار کے باوجود میرے نانا نے قبول کر لیا تھا۔ اور جب اماں نے انکار کیا تو اماں کی ایک نہ سنی، اور جب اماں نے یہ بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو نانا نے اماں کو بہت مارا۔
یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ان سے برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے دادی دادا سے اس رشتے کے متعلق بات کی تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا کہ ابا کی شادی گاؤں کی ہی کسی لڑکی سے ہوگی۔ بے شک ابا جسے چاہیں پسند کر لیں، لیکن ابا پر اماں کی محبت کا ایسا خمار تھا کہ ابا نے ایک نہ مانی اور صرف اماں سے ہی شادی کی ضد رکھی، اور جب کوئی نہ مانا تو انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو میرے دادا کی بنیادیں ہلا گیا۔ میری اماں نے بھی یہی کیا۔ وہ نانا کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں اور اپنی محبت میں اس حد تک آگے نکل چکی تھی کہ پلٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ پھر میرے اماں اور ابا نے بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ ان کے گاؤں کی پہلی ایسی شادی تھی جو بڑوں کی مرضی کے خلاف بغاوت سے ہوئی تھی۔ دونوں گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ میرے نانا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور ان کی غیرت کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اگلے ہی روز چل بسے۔ ابا یہ سوچتے اماں کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئے تھے کہ ان کے ابا تھوڑی ڈانٹ پھٹکار کے بعد قبول کر لیں گے، پر ایسا نہ ہوا۔ میرے دادا نے ابا سے اپنا ہر رشتہ توڑ لیا اور ابا پر اپنا جنازہ بھی حرام کر دیا۔ ابا نے منانے کی ہر ممکن کوشش کی پر وہ نہ مانے اور ابا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دادا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ گاؤں میں سے کوئی ابا کو سہارا دینے پر راضی نہ تھا تو ابا کو مجبوراً شہر آنا پڑا اور یہاں آ کر انہوں نے مزدوری شروع کی۔ ایک کرائے کے چھوٹے سے گھر میں امی کو رکھا اور خود دو جگہ بہت معمولی تنخواہ پر مزدوری کرنے لگے۔ اس کے باوجود میری اماں ابا کی کم آمدنی میں بہت خوش تھیں اور صبر اور شکر سے گزارا کر رہی تھیں، اور میرے ابا بھی میری اماں کی پیسے کم ہونے کے باوجود ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ چھوٹے سے کمرے کے مکان میں بھی انہیں شہزادیوں کی طرح رکھتے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور شادی کے 6 ماہ بعد میری اماں حاملہ ہو گئیں۔ میرے ابا اماں بہت خوش تھے۔ ابا نے دادا کو منانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ وہ دادا بننے والے ہیں، تو میرے دادا جو پتھر بن چکے تھے، اس بات پر ان کے پتھر ہوتے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے ابا کو معاف کر دیا۔ ابا اماں کو لیے واپس گاؤں چلے گئے۔ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ اماں کو بھی بطور بہو قبول کر لیا گیا۔ میری دادی میری اماں کا بہت خیال رکھتی۔ گاؤں لوٹ جانے کی وجہ سے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اماں کی غذا بھی اچھی ہو گئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن جلد ہی یہ خوشیاں پانی ہو گئیں جب میری اماں نے ایک مردہ لڑکے کو جنم دیا۔ یہ غم میرے دادا دادی کو بھی بہت لگا۔ کسی نے کہا بہو کو گاؤں کی ہوائیں راس نہیں آئیں۔ ہم لوگ واپس شہر آ گئے، لیکن میرے ابا نے کھیت میرے نام کر دیے۔ وہ میرے ابا سے راضی ہو گئے تھے۔ ابا گاؤں سے اناج لاتے اور اسے شہر میں سپلائی کرتے۔ دیکھتے دیکھتے ترقی ہوتی گئی اور ابا نے اپنا ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر شہر میں بھی بنا لیا۔ اماں ایک بار پھر حاملہ تھیں، لیکن گاؤں نہیں گئیں۔ میرے دادا اس وقت بھی خوش ہوئے تھے، لیکن ان کی خوشی ایک بار پھر پانی ہو گئی جب وارث کی جگہ ان کو بیٹی ہونے کے میرے پیدا ہونے کی نوید ملی۔ میرے ابا گاؤں لے جانا چاہتے تھے پر اماں نے منع کر دیا کہ انہیں گاؤں کی ہوا راس نہیں اور وہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتی، تو ابا نے فورس نہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 3 سال بعد میری بہن بھی پیدا ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، ہم اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، لیکن پھر ابا گزر گئے۔ جب ہم ابا کے انتقال کے بعد گاؤں گئے تو دادا نے صاف کہہ دیا کہ اب میرا بیٹا ہی نہیں رہا تو تم ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ اگر وارث ہوتا تو شاید میں قبول کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ میری اماں نے بہت منتیں کی، ہم کہاں جائیں گے، بے سہارا ہیں، پر دادا نے قبول نہ کیا۔ اور پھر سب سے بڑا صدمہ ہمیں تب لگا جب انہوں نے ابا کے نام کی زمینیں ہم سے واپس چھین لیں۔ اماں ہماری وجہ سے ڈر گئی تھیں کہ اگر وہ اپنے میکے بھی گئیں تو وہ لوگ غیرت کے نام پر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اسی لیے واپس شہر آ گئیں اور اپنے گھر میں ہی رہنے لگیں۔ ہم تو باہر نہ نکلتے تھے، اماں ہمیں گھر میں قید کر کے رکھتی تھیں، لیکن اگر کبھی کم اماں کے ساتھ باہر جاتے تو لوگ ان کو گھور رہے ہوتے، ان کے گزرنے پر باتیں کرتے۔ شاید جن کے سائبان نہ ہوں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ کوئی ہمدردی میں بھی کسی کا خرچہ نہیں اٹھاتا، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ واقعے کی نوبت آ جاتی اور پھر اماں کو کام پر جانا پڑا۔ جب وہ نوکری تلاش کر رہی تھی تو ہمیں معلوم تھا انہیں نوکرانی ٹائپ نوکری ہی ملے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا، اور ہوا بھی یہی۔ لیکن اماں کی تنخواہ اتنی تھی کہ گھر اچھے سے چلنے لگا، کیونکہ ہمارا کوئی خرچہ ہی نہ تھا۔ لیکن جب سے یہ پوٹلی کا چکر شروع ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ میری اماں کچھ غلط کر رہی ہیں جو نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ کافی دیر تو میں اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی، کیونکہ جو چیز میں نے پوٹلی میں دیکھی تھی
وہ میرے اعصاب چٹخا گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس متعلق صاف صاف اماں سے پوچھوں گی اور ان سے کہوں گی کہ مجھے سچ سچ ساری حقیقت بتائیں۔ میں نے وہ پوٹلی واپس اندر ڈال دی اور اماں کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب سے وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تھی میرا دل بری طرح ڈر رہا تھا۔ خوف سے ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگتے، مجھے بے تحاشا رونا آتا، یہ سوچ سوچ کر کہ میری اماں یہ سب کیا کر رہی ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم فاقے کر کے مر جاتے۔ شام ڈھلے اماں آئیں تو روز کی طرح کمرے میں چلی گئیں، لیکن دروازہ لاک نہ کیا۔ آج ان کے ہاتھ میں پھر کچھ تھا۔ جب میں ساری حقیقت جان ہی گئی تھی تو اس چوہے بلے کے کھیل سے اب پردہ اٹھنا ہی تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گئی اور جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری اماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جبکہ انہوں نے تو کبھی موبائل رکھا ہی نہیں تھا۔ پھر موبائل اب کہاں سے آیا اور اماں میری اتنی رازداری سے کس سے بات کر رہی تھی؟ میں چاہ کر بھی سن نہ سکی کیونکہ وہ فون رکھ چکی تھی، لیکن اتنا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ وہ کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ میری اماں چھپ چھپ کر مردوں سے بات! میرا تو سر سوچ سوچ کر پھٹنے لگا۔ میں چاہ کر بھی اماں کے کمرے میں نہ جا سکی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بے تحاشا روئی، اتنا روئی کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں 2 دن تک بخار میں تپتی رہی۔ اماں نے بہت پوچھا، کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ طبیعت کیسے خراب ہو گئی تمہاری؟ پر میرا تو ان سے بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ابا کے پاس چلی جاؤں۔ 2 دن بعد میری طبیعت صحیح ہو گئی، لیکن میرا مزاج پہلے سے زیادہ تلخ ہو گیا۔ میرے دل میں عجیب سا سرد پن سا چھا گیا تھا۔ اگر میری اماں مجھے مخاطب کرتی تو میرا جواب دینے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے کوئی نصیحت کرتی تو میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ میرا دل اس قدر اپنے گھر سے بدظن ہو چکا تھا کہ میں اماں کے جاتے ہی گھر سے نکل جاتی اور اپنے پڑوسی کے گھر، جہاں میری ایک دوست آرزو رہتی تھی، اور باتیں کرتی، دماغ بھٹکاتی۔ کام کاج کرنے کے بعد میری بہن بھی آ جاتی اور ہم چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن اماں نے دیکھ لیا اور خوب باتیں سنائیں اور ڈانٹا کہ میں کیوں گھر سے نکلتی ہوں۔ اماں نے میرے ساتھ میری بہن کو بھی ڈانٹا تو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، بلکہ پورا سنا بھی نہ، اور کمرے میں چلی گئی۔ جبکہ میری بہن نے دوبارہ امی کے منع کرنے پر میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور مجھے بھی روکنے لگی، پر میں چلی گئی۔ اب یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک دن میں چھت پھلانگ کر آرزو کے گھر گئی۔ آرزو کا آواز لگانے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ میرے لیے تو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ حلق میں گویا آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ اندر آرزو کی ماں اس پر غصہ کر رہی تھی، اس پر چلاتے ہوئے بول رہی تھی، کتنی بار منع کیا ہے تجھے میں نے کہ امینہ کے ساتھ مت رہا کر، مت بیٹھا کر اس کے ساتھ، تجھے سمجھ نہیں آتی کیا؟ وہ بولی تو آرزو کی منمناتی آواز، میں کیا کروں امی، وہ خود آ جاتی ہے، اب نکال تو نہیں سکتی نا۔ اتنی ذلت پر میرے تو آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ہاں تو منع کر دیا کرنا، تجھے نہیں معلوم اس کی ماں کیسی ہے، کیا کرتی پھر رہی ہے آج کل؟ یہ سن کر میں نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ یعنی یہ باتیں محلے میں بھی پھیل چکی تھی۔ ارے ایسی عورتوں سے تعلق رکھے گی تو کل کو سب تجھے بھی ویسا ہی سمجھیں گے، تیرا رشتہ نہیں ہوگا کہیں۔ منع کر اسے کہ مت آیا کرے ہمارے گھر، بلا وجہ کی بدنامی اپنے سر نہیں لینا چاہتے ہم۔ اس کی ماں نے کہا تو آرزو نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، ماں اس بیچاری کی کیا غلطی ہے، بھلا اس کو کیا معلوم اس کی اماں کیا کرتی ہے؟ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا دل رو رو کر دعائیاں دینے لگا کہ میرے ابا کے ساتھ میں بھی کیوں نہ مر گئی۔ ابھی میں اسی بات پر ماتم کنا تھی کہ اس کے بعد جو آرزو کی ماں کے منہ سے سننے کو ملا، میری تو رہی سہی ہمت ختم ہو گئی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ آرزو کی اماں کہہ رہی تھی کہ ارے روز ہی کوئی گاڑی آتی ہے اس کی اماں کو چھوڑنے کے لیے، جو روڈ کے پچھلے حصے پر اماں کو اتار دیتی ہے۔ یہ بات خالی آرزو کی اماں کو نہیں پتا تھی، بلکہ محلے کے تقریباً گھروں میں سب کو ہی معلوم ہو گئی تھی۔ میں روتے ہوئے گھر لوٹی۔ میری بہن مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ پریشانی سے میرے ساتھ رونے لگی اور بار بار پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے باجی؟ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، میں بھلا اسے یہ سب کیسے بتاتی، لیکن اب اگر یہ بات دل میں رکھتی تو شاید مر ہی جاتی۔ میرا دل پھٹ جاتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں سمر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ جب ہی گھر کا دروازہ بجنے لگا، میری بہن نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو آگے اماں تھیں۔ میری بہن کو روتا دیکھ کر وہ دروازے سے ہی پریشان ہو گئی۔ اندر آ کر مجھے بھی روتا دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے تجھے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟
تو میں نے غصے سے چیختے ان کے ہاتھ جھٹک دیے اور چلاتے ہوئے کہا، دور رہیں آپ مجھ سے، میرے رونے کی وجہ آپ ہیں اور مرنے کی وجہ بھی آپ ہی ہوں گی۔ میرے چلانے پر میری اماں کا چہرہ سفید ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ گندی ہیں، آپ بہت زیادہ گندی ہیں۔ میں یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میری امی کے ساتھ میری بہن بھی پتھر بنی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری امی زرد چہرہ لیے مجھ سے پوچھنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو میں نے چلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ گندی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ ہمیں کبھی حقیقت نہیں معلوم پڑے گی؟ میں سب جانتی ہوں اماں کہ آپ نوکری کے نام پر کیا کر رہی ہیں۔ میرا کہنا تھا کہ میری امی کا ہاتھ اٹھا اور میرے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ میری امی غرائیں اور بولی، بند کر اپنی بکواس ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ ان کے کہنے پر میں ہنسی اور کہا، زبان کے ساتھ آنکھیں اور کان بھی نوچ لیں، کیونکہ یہ بھی اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ میری بہن ہراساں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے رونے لگی اور التجا کرنے لگی، چپ کر جا باجی، چپ کر جا۔ جبکہ اماں میرے اس روپ پر بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں اٹھی اور اماں کے کمرے میں گئی، فلش ٹینک سے وہ ساری پوٹلیاں نکال کر لائی اور اماں کے سامنے پھینک دی، جسے دیکھتے اماں کا چہرہ فک ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس یہ سب، اور کون دیتا ہے آپ کو یہ سب کچھ؟ میرے سوالوں پر وہ بالکل چپ جیسے پتھر کی ہو گئی، جبکہ میری بہن وہ پوٹلیاں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس نے پوٹلیاں کھولی تو کسی میں ہزار ہزار کے نوٹ تھے، کسی میں زیور، کسی میں کچھ۔ وہ سب دیکھتے میری بہن کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی اور بولی، اماں، آپ چوریاں کرتی ہیں؟ میں اس کی معصومیت پر تلخی سے ہنسی اور کہا، نہیں، اماں چوریاں کرتی نہیں، بلکہ یہ سب اماں کو وہ دیتا ہے جو گھر پر آنے کے بعد اماں سے فون پر بات کرتا ہے اور روز پچھلے روڈ پر گاڑی میں اماں کو چھوڑنے آتا ہے۔ میری بہن روتے ہوئے اماں کو دیکھنے لگی، جبکہ میری اماں پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، پر ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری بہن روتی رہی، جبکہ میں بھی تکلیف کی آنچ میں پوری رات جھلستی رہی۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگی۔ جب صبح اٹھی تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں حقیقت سے پردہ ہٹنے کے باوجود اب بھی جا رہی تھی، یعنی کوئی وقت نہیں تھی ہماری۔ میرے دل میں ایک سے ایک زہریلی منفی سوچ کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میری بہن اٹھی تو ایک بار پھر میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ شام ہونے لگی تو باہر سے بچوں کے کھیلنے کی اور شور شرابے کی معمول کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ ہمارا محلہ بہت پر رونق تھا۔ لیکن اچانک زیادہ شروع ہوا تو میں نے باہر جا کر دیکھا تو ہمارے گھر کے آگے قیمتی ترین گاڑی آ کر رکی۔ میرے دل پر ہاتھ پڑا۔ اماں اس شخص کو گھر تک لے آئی تھی۔ مجھے آرزو کی اماں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور میری ماں باہر نکلی تو ان کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ سے ایک گریسفل خاتون جو بہت حسین تھی وہ نکلی۔ سب لوگ اس گاڑی اور اس میں سے اترتی خاتون کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا اور وہ اماں کے سنگ اندر آ گئیں، میں بھی نیچے اتر آئی۔ وہ عورت مجھ سے اور میری بہن سے بہت اچھے سے ملی۔ میری اماں مجھے نظر انداز کیے اندر چائے بنانے چلی گئیں تو اس عورت نے مجھے پاس بلایا اور کہا، یہاں آؤ، ایک بات بتاؤں گی تمہیں۔ میں اور میری بہن خاموش رہے اور جو انہوں نے بتانا شروع کیا مجھے لگا کہ جیسے اب میں واقعی مر جاؤں گی۔ میرے پاس تو سانس لینے کی بھی مہلت نہ رہے گی۔ اس عورت نے بتایا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، ہمارے گھر میں پیسہ پانی کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر بہت لالچی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر شک تو بہت پہلے سے ہی تھا، پر کوئی ثبوت نہیں تھا میرے پاس۔ جب تمہاری اماں وہاں پر نوکری کرنے لگیں تو اس نے تمہاری اماں کو دوائی لا کر دی اور کہا کہ یہ میری بیگم کے کھانے میں ملا کر دینا۔ مجھے ایک مضر بیماری اس نے بتائی جسے مجھ سے چھپایا گیا ہے، ورنہ میں نا امید ہو جاؤں گی، اس لیے میرا علاج پوشیدہ طریقے سے کرنا ہے۔ میرے شوہر نے میرے بارے میں تمہاری امی کو یہ بول کر ایک ریشم کے رومال میں لپیٹ کر کچھ رقم زبردستی تھما دی تھی۔ تمہاری اماں پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے اس دوا کو پڑھ نہیں سکی، پر سمجھدار ضرور ہیں، اسی لیے موقع ملتے ہی وہ دوائی اور رومال میرے حوالے کر دیا۔ میں تمہاری ماں کو بہت دیر تک دیکھتی رہی، پھر میں نے اس سے کہا کہ تم یہ دوائی میرے کھانے میں نہیں ملاؤ گی، پر میرے شوہر کو بتاؤ گی کہ تم ملاتی ہو، اور وہ کچھ دے تو اسے خاموشی سے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا۔ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، جبکہ میرا شوہر تمہاری ماں کو لالچ دے کر ان سے یہ کام کرواتا تھا۔ یہ دوائی سلو پوائزن تھی، مجھے مارنے کے بعد وہ ساری جائیداد اس کے نام ہو جاتی، پر تمہاری اماں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔
صرف میرے کہنے پر ڈرامہ کیا۔ روز نہیں پر پچھلی 2 بار سے میرا لالچی شوہر ہی تمہاری اماں کو چھوڑ کر گیا تھا تاکہ تفصیلاً ہر بات کی خبر لے سکے، کیونکہ اگر گھر میں بات کرتا تو شک ہو جاتا، جبکہ وہ فون تمہاری اماں کو میں نے دیا تھا تاکہ وہ خبر لے سکوں۔ یہ سب سنتے میرا دماغ معاف ہو گیا۔ جبکہ میری اماں باہر آئیں تو میری بہن ان سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے یقین تھا آپ غلط نہیں ہو سکتی امی۔ لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں نگاہ بھی اٹھا سکوں۔ اس عورت نے ہمیں بتایا کہ ان کے پلان کامیاب ہو گئے، لیکن جو کچھ میری اماں پر میں نے تہمت لگائی، اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ میں رونے لگی پر کچھ نہ بولی۔ اس عورت نے وہ سب کچھ اماں کو دے دیا جو اس کے شوہر نے اماں کو دیا تھا۔ وہ عورت سب کچھ صاف کہہ کر جا چکی تھی۔ اس بات کو اب 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ میری اماں میرے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، لیکن میری اب تک ان سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور کس منہ سے معافی مانگوں؟ میں رات کو سو بھی نہیں پاتی، ساری رات روتی ہوں۔ جو میری اماں دیکھتی ہیں پر مجھے معاف نہیں کرتی۔ شاید انہیں مجھے معاف کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھنی ہوگی۔ ماں اگر غلط بھی ہو تو آگے سے بولنے کا حکم نہیں ہے۔ جو غلطی میں نے کی وہ آپ لوگ کبھی نہ کریے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔